اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دن میں 12 رکعتیں ادا کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل تیار کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر وہ روزانہ 12 رکعتیں ادا کرے تو پتہ نہیں وہ کتنے محل جنت میں تیار کر سکتا ہے۔ وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ 2 ہیں فجر کی نماز سے پہلے جو سنتے ہیں، اور 4 ظہر سے پہلے، اور 2 ظہر کے بعد، اور 2 مغرب کے بعد، اور 2 عشاء کے بعد۔ جو شخص یہ 12 رکعتیں ادا کرے گا دن میں، اس کے لیے جنت کے اندر محل تیار کر دیا جائے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ فرض نماز کے بعد سب سے فضیلت والی نماز ہے تو وہ نفلی نماز ہے۔ ہمارے یہاں اس کے اندر بہت زیادہ سستی پائی جاتی ہے کہ ہم فرض ادا کر لیتے ہیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر انسان کی نماز میں کمی ہوگی تو اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کی نفلی نماز کو دیکھو۔ جو فرض میں کمی ہوگی وہ نفلی نماز کے ذریعے پوری کی جائے گی۔ تو اپنی نفلی نمازوں کا دھیان رکھیں، وہ پڑھیں، چھوڑیں نہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ظہر کے بعد 2 کے بجائے 4 پڑھ لے، آپ نے فرمایا اللہ رب العزت اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک ذریعہ ہے جہنم کی آگ سے بچنے کا، جنت میں داخل ہونے کا۔ تو نفلی نماز کا اہتمام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی نفلی نماز گھروں میں جا کے ادا کریں۔ یہ نہیں میں آپ کو کہتا کہ مسجد میں ادا نہ کریں، مسجد میں ادا کریں، لیکن افضل طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ گھر میں جا کے نفلی نماز ادا کرو۔ فرض نماز مسجد میں ادا کرو، نفلی نماز اپنے گھروں میں جا کے ادا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ وطروں کا بھی اہتمام کیا کریں۔ وطر بھی پڑھا کریں، وطر مستحب ہے، پڑھنے چاہیے، چھوڑنے نہیں چاہیے۔ ویسے تو افضل طریقہ وطر کا یہ ہے رات کو پڑھیں، تہجد کے وقت۔ تو جو بھائی تہجد کے ٹائم نہیں اٹھ سکتے ہیں تو وہ عشاء کی نماز کے بعد 2 سجدوں کے بعد وطر بھی ساتھ پڑھ لیا کریں۔ اور وطر پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 پڑھ کے سلام پھیریں، پھر 1 پڑھیں، پہلا طریقہ یہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تینوں اکٹھے پڑھیں، اور کچھ بھائی ناعلمی کی بنیاد پر درمیان میں تشہد کرتے ہیں، درمیان میں بیٹھتے ہیں۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا وطروں کو مغرب کی طرح نہ پڑھو۔ ہم جب مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں تو درمیان میں تشہد کرتے ہیں، تو وطروں کو ایسے ادا نہیں کرنا ہے، وطروں کو تینوں اکٹھے پڑھنے، آخر میں سلام پھیرنا۔ تو یہ دوسرا طریقہ وطروں کا یہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ نفلی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔